الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول عند الكرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم متفق علیہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کرب مصیبت کے وقت فرمایا کرتے تھے یہ مبارک کلمات: کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو بہت بڑے ہیں، بہت ہی حلیم و بردبار ہیں۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو عرش عظیم کے رب ہیں۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو آسمانوں کے رب ہیں، زمین کے رب ہیں، عرش کریم کے رب ہیں۔ گزشتہ متعدد مجالس سے مبارک دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آواز صاف نہیں۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو
سکھلائی تو بطور دعا کے جا رہی ہیں، لیکن غور کریں تو وہ دعا نہیں ہے بلکہ اذکار ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے عرفہ کے دن کی افضل ترین جو دعا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن کی افضل ترین دعا، یہ ایسی دعا ہے جس میں کسی چیز کو مانگا نہیں گیا، حالانکہ وہ حاجیوں کی قبولیت کا خاص دن ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا خاص دن ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اب الحمدللہ بظاہر اللہ کا ذکر ہی ہے، اس میں کوئی چیز اللہ سے مانگی نہیں جا رہی، اللہ کی حمد ہے الحمدللہ۔ تو ہماری مبارک شریعت میں بہت ساری جو بعنوان دعا سکھائی جا رہی ہیں چیزیں، وہ بظاہر دیکھیں تو دعائیں نہیں ہیں، لکھا ہے کہ یہ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ان کو جب بھوک پیاس یا کسی چیز کی حاجت ضرورت ہو تو یہ کھانا پینا دانا یہ نہیں مانگتے، یہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور بالخصوص جو صبح کے وقت کی تسبیح ہے ان مخلوقات کی، اس تسبیح پر ان کے رزق کا انتظام ہے۔ ان کے لیے رزق کا انتظام، اس لیے ہمارے ہاں بھی معمولات میں بتلایا جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ جو صبح کے وقت ایک تسبیح پڑھے اللہ اس کے لیے غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ پھر اگر صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھیں تو اور شاندار انتظام ہوتا ہے۔ تو اب بظاہر یہ ذکر ہے، کوئی دعا نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء۔ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں سجدے میں پھر دعاؤں کی کثرت کیا کرو. تو یہ جائز ہے کہ مسنون، معصور، منقول دعائیں ہم سجدے میں مانگا کریں، لیکن خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو سجدے میں اہتمام کیا ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کا اہتمام کیا ہے. یا بعض روایات میں آتا ہے آپ سجدے میں فرمایا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب سبحان ربی الاعلیٰ ہو یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو یہ اذکار ہیں، بظاہر دعا نہیں. جبکہ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں سجدے میں کثرت سے دعا کرو. تو یہاں محققین نے ایک شاندار بات فرمائی. وہاں اصل میں بات یہ ہے، ایک حدیث سے اس کا جواب دیں تو زیادہ اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ سے دعا اس وجہ سے نہیں مانگ سکتا کہ وہ اذکار میں زیادہ مشغول رہتا ہے، تو میں بھی اس کو مانگنے والوں کو مانگنے پر جو ملتا ہے اس سے زیادہ میں دوں گا. من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، ما اعطی السائلین، کہ جس شخص کو میری یاد، میری ذکر نے، اللہ فرماتے ہیں جس شخص کو میری یاد اور میرے ذکر نے اتنا مشغول رکھا کہ وہ مجھ سے مانگ نہیں سکا، تو مانگنے والوں کے مانگنے پر جو دیتا ہوں ان سے زیادہ اس کو دوں گا. تو اسی طرح بہت ساری جو دعائیں ہیں ان میں بوقت دعا اذکار تلقین ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مجھے پریشانی آتی تو جبریل آ کر کے مجھے تلقین کرتے کہ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی پریشانی کے ازالے کو اللہ سے مانگوں، اور ہر مرتبہ آ کر مجھے کہتے کہ یوں کہو توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ایک روایت میں یوں بھی ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت ابدا
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اب اس میں ذکر ہی ذکر ہے، دعا نہیں ہے اس میں۔ بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اللہ جل شانہ پر لائے ہوئے ایمان کی کچھ تجدید ہے۔ اس طرح کی جتنی دعائیں ہیں ان میں تجدید ہے۔ جیسے ابھی دعائے عرفہ بتائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ اب وہ تجدید ہے، ایمان کی تجدید ہے۔ گویا لمحہ لمحہ جو ہمارا تعلق ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ سے ٹوٹ رہا ہے، اسی بندھن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسی تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا وہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا مسائل کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جو کثرت سے بعض اعمال بتائے جاتے ہیں، کثرت سے کرو، ان کا مطلب بھی یہی ہے۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں ذاتی پریشانی کے وقت جب جبریل آ کر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ذاتی پریشانی اللہ دور کرنا چاہتے ہیں، تبھی جبریل کو کہہ رہے ہیں جاؤ ہمارے حبیب کو یہ دعا بتلاؤ۔ اب اس میں کوئی دعا نہیں ہے۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت ابدا، میں بھروسہ کر لیا میں نے ایسی زندہ ذات پر جو کبھی نہیں مر سکتی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لم یتخذ ولدا، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کائنات میں ان کا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، عاجزی کی وجہ سے بھی انہوں نے اپنا کوئی دوست نہیں بنایا، وکبرہ تکبیرا، اللہ کی بس بڑائیاں ہی بیان کرتے رہیے آپ۔ کسی نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو کہا اس مشکل میں ہیں آپ، اور غالباً جب نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب کسی نے کہا ذرا اللہ سے دعا تو مانگو یار، خلیل ہیں آپ کے دوست ہیں۔ تو بڑا عجیب جواب دیا۔ حسبی عن سوالی علمہ بحالی، حسبی عن سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے کے لیے اتنا مجھے کافی ہے کہ اللہ کو میرے حال کا پتہ ہے۔ بہت بڑے موحد تھے نا، ان کا یقین اور ان کی بات بہت اونچی تھی۔ بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے، ہمیں اللہ کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں۔ تو مشکلات کے وقت آپ دیکھیں نا، حضرت سیدنا بلال علیہ الرضوان کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو کافر تکلیفیں پہنچاتے تو وہ یوں نہیں کہتے اللہ میری تکلیف دور کر، ان کافروں کو برباد کر، مجھے بچا، احد احد۔ وہ اللہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں اس وقت۔ بھئی اللہ کو پتہ تو ہے میں کس حال میں ہوں، تو اس حال میں بس اللہ کو یاد کروں گا تو
من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ تو اسی طرح کی آج کی درس کی بھی دعا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عند الکرب فرماتے، غم سے اوپر ایک کرب کی کیفیت ہوتی ہے، غم برداشت والا ہوتا ہے، کرب ناقابل برداشت کیفیت ہوتی ہے۔ بعض مشکلات انسان کو ایسی آتی ہیں، صدمے ایسے پہنچتے ہیں کہ انسان ان مشکلات اور صدموں میں قابل برداشت کیفیات پر ہوتا ہے، یہ غم ہوتا ہے۔ اور بعض انسان کو ایسے احوال کا بعض مرتبہ سامنا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ان غموم و ہموم کو برداشت کرنا ایک ناقابل برداشت حد تک ہوتا ہے۔ وہ عقلی اور علمی طور پر بھلے برداشت کیے ہوئے ہو، لیکن غیر ارادی اور فطری طور پر انسان ناقابل برداشت مرحلے پر ہوتا ہے، اس کیفیت کو کرب کہتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کے کرب کی کیفیت میں، کرب کی حالت میں، شدید مشکل حال میں یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ وہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ان اذکار میں یوں لگتا ہے جیسے کوئی تجدید ایمان ہو، تجدید یعنی گویا جو مرحلہ پہلے کوئی کمزور اور کوئی فروتر ہے تو اس سے بہتر حال پہ بندہ جائے۔ کسی کی تبھی چلتی ہے جب کوئی فل بائی فل تعلق ہو، جیسے کسی کو کوئی کام پڑ جائے نا کسی سے، تو بندہ سفارش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار فلاں کو لے جاؤ، وہ دونوں ایک چیز ہیں، اس سے کہلواؤ سنواؤ، وہ ایک چیز ہے، وہ کہہ دے وہ چلا جائے، کام ہو جائے گا۔ فل بائی فل جب تعلق ہوتا ہے پھر ناکامیاں نہیں ہوتی، پھر ناکام بھی کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ فل بائی فل تعلق، یہ فل بائی فل تعلق کے لیے یہ عمل ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ اور یہ پھر ایسے خاص موقعوں پر جو اللہ کے نبی دعائیں سکھا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ خود تو نہیں فرماتے، اللہ ہی فرماتے ہیں، یہ وہی ہے۔ گفتہ اللہ شود اگرچہ حلقوم از ابن عبداللہ شود، جو وہ کہیں وہ اللہ کا کہا ہے، اگرچہ عبداللہ کے فرزند کا کہا، زبان ان کی۔ اب ایسے موقع پر اللہ سکھا رہے ہیں، یہ الفاظ پیغمبر کے ہیں، اور اس موقع پر ایسی متناسب صفات کا استعمال ہے، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ لا الہ الا اللہ العظیم، کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو بہت ہی بڑے ہیں، ساری ذاتاً صفاتاً جتنی عظمتیں کوئی تھیں، ہو سکتی ہیں، ہوں گی، سب انہی کی ہیں، اور حلیم ہیں۔ اب اس موقع پر اس ذکر میں ایک خاص پیغام ہے۔ انسان کرب میں ہے، تو عام طور پر ہماری مشکلات، ہماری مصیبتیں، ہماری تکالیف
ان میں وجہ خود ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری ناکامیاں ان میں وجہ خود ہم ہوتے ہیں، ہماری ناکامیوں، ہمارے نقصان، ہماری بربادیوں کی بہت سارے احوال میں اوروں کے علاوہ اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تم خود اس کی وجہ ہوتے ہو۔ اب الحلیم ایسی عظیم صفت ہے، حلیم اس شخصیت کو کہتے ہیں جو جلدی سزا نہیں دیتے، جو انتقامی مزاج نہیں رکھتے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ انتخاب کیسی صفت کا ہے یہاں۔ انتخاب اس موقع پر کیسی صفت کا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ بڑے تو ہو گئے ہیں، اب بڑے تو دنیا میں بڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ کسی کو زیر زبر کرنے میں تم پورے با اختیار ہو، وہ تو وہی عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ ایسے عظیم نہیں ہیں جو دنیا کو بہت جلدی تہس نہس کر ڈالیں، اپنے نافرمانوں کو جلدی سزائیں دے ڈالیں، اپنے باغیوں کو انتقام کی آگ میں جلا ڈالیں۔ اللہ آپ ایسے نہیں ہیں، بڑے تو ہیں، آپ بڑے ہیں، مانا آپ بہت بڑے ہیں، لیکن آپ روایتی بڑے نہیں ہیں، آپ ایسے بڑے ہیں الذی لا یعجل بالعقوبہ فلم یعاجل بنقمہ، جو جلدی سزائیں نہیں دیتے اور جلدی انتقام بھی نہیں لیتے۔ مانا میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں ہر لحاظ سے اس سزا کا، اس کرب کا حقدار ہوں جو مجھے ملا، لیکن آپ تو وہ نہیں ہیں، آپ تو جلدی سزائیں دینے والے نہیں ہیں، آپ تو جلدی انتقام لینے والے نہیں ہیں۔ منتقم اللہ کی صفت ہے، انتقام لینے والے ہیں، لیکن ساتھ میں حلیم ہیں۔ لگتا ہے کہ منتقم علی الفور کافروں کے لیے ہیں، حلیم اپنے ایماندار بندوں کے لیے ہیں۔ کافروں کی نسبت سے بھی بڑا حلم ہے۔ فرعون کو بھی 400-500 سال تو اس کو خدائی کا دعویٰ کرنے ہی دیا تھا۔ فرعون کی عمر لکھا ہے کہ 450 سال اس کی عمر تھی، 2-4 دن کے کھیل پر نہیں اس کو غرق کیا، مدتوں کی بات ہے، صدیوں کی بات ہے۔ تو آپ حلیم ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ، کتنے مبارک جملے ہیں۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، صرف بڑے ہیں آپ؟ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، جو عرش کے رب ہے نا، وہ جو عرش عظیم کے رب ہے نا، وہ ہمارے معبود ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ رب بھی بڑے ہیں، پھر ان کا عرش بھی بہت بڑا ہے۔ لکھا ہے اہل فلکیات نے اللہ جل شانہ کے عرش کی مثال کو، پورے فلکیات کے نظام کو لکھا ہے پیاز کی طرح۔ پیاز کے گول چھلکے ہوتے ہیں اور اخیر میں اندر ایک گول ڈولی سی ہوتی ہے۔
اس پوری دنیا کی مثال ایک پیاز کی سی ہے، اور ہم جس میں رہتے ہیں وہ آخری جو گول خول ہوتا ہے جس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ وہ دنیا ہے چھوٹی سی. اور اس پیاز کا جو فائنل چھلکا ہے یہ اللہ کا عرش ہے، پوری کائنات کو محیط ہے. اب آپ اس دنیا کا اندازہ کیجئے اور ان کے باہر اور افلاک کا اندازہ کیجئے اور پھر اس عرش کا اندازہ کیجئے، کتنا بڑا عرش ہوگا اللہ کا. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں اذکار ہی ہیں، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم. ایک اور صفت ہے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو آسمانوں کے رب ہیں، زمین کے رب ہیں. اور پھر کہا رب العرش الکریم، عرش کریم کے رب ہیں، یا رب کریم کا عرش ہے. ایسے رب جو عرش کے بھی رب ہیں اور وہ رب کریم بھی ہیں. جواد اور سخی مانگنے پر دیتا ہے، کریم بن مانگے دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مشکلات کے وقت ان مبارک کلمات کا خود آپ ورد کرتے تھے. تو جن مبارک کلمات سے آپ کی ذاتی پریشانیاں دور ہوئی ہوں، جو آپ کے خود ذاتی وظیفے ہوں، بتاؤ ہماری چھوٹی بڑی مشکلات کیوں نہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مبارک کلمات سے دور فرمائیں گے؟ آج کے درس کی اس دعا کو بھی یاد کر لینا چاہیے. آئی نہیں کوئی مشکل کرب، اس دعا کا بندہ ورد شروع کر دے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم. ہمارے مولانا مسعود صاحب ہر اتوار کو وہ پرچی دے دیا کرتے ہیں جس میں یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے دعا، درس حدیث کی دعا. اور روزانہ بندہ 7 بار ہی صبح و شام پڑھتا رہے، بہت مرتبہ نہیں پڑھ سکتا. مشکل احوال میں ایک تسبیح پڑھ لے بندہ، 313 بار پڑھ لے، تہجد کے وقت پڑھ لے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ کا اہتمام کر لے. کیسی مبارک دعا ہے یہ، اور توحید سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کو جامع ہے، اللہ کی ان مبارک صفات کو جامع ہے جن صفات کے تذکرے سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پر رونق خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے مانگو. بعض علماء نے لکھا ان ناموں کے ذریعے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس طرح کی ضرورت ہے اس نوعیت کی صفت کو لگا کر کے مانگو. رزق کی ضرورت ہے یا رزاق، فتوحات کی ضرورت ہے یا فتاح، رحمتوں کی ضرورت ہے یا رحمان یا رحیم، عزتوں کی ضرورت ہے یا ذا الجلال والاکرام، بے پایا نعمتوں کی ضرورت ہے یا کریم. اور ہم سے انتخاب میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے انتخاب نہیں کر پاتے. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے مواقع پر جن جن صفات کا مناسب انتخاب تھا وہ کیا،
ان صفات کا انتخاب کیا، اور وہ کمال انتخاب ہے، کمال انتخاب ہے۔ تو ایک ہے ہم اپنی جانب سے انتخاب کرتے پھریں، چل بھی سکتا ہے، اور ممکن ہے ہمارا انتخاب درست نہ ہو، لیکن جو انتخاب خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مشکلات کے وقت کن صفات کو بولیں ہماری مشکلات حل ہوں، وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ ایک ہفتے میں اگر ہم اس ایک ایک دعا کا اہتمام کریں تو بہت سارے ساتھی اہتمام کرتے بھی ہیں، نہ جانے کتنی دعائیں وہ یاد کر چکے ہوں گے۔ کئی مہینوں سے ہمارا ان دعاؤں پر درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی عظمتیں، اہمیتیں نصیب کریں، اور پھر ان کی جو صحیح سچی برکات ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔